بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان والی گیم میں ایک نیا ٹویسٹ آ گیا ہے اور بڑی ایکسکلوسیو قسم کی گفتگو جو ہے وہ بڑے اتلے لیول تو میرے ذکر پہنچی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ عمران احمد خان نیازی کی کیا کہتے ہیں محبت میں پاگل ہوئے جو باپ بیٹا تھے، یعنی چودھری پرویز لائی اور مون سلائی سر، انہوں نے خلاف کرپشن دا 1 ارب روپے سے زیادہ کی کرپشن کا ریفرنس نیب نے فائل کر دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو چودھری پرویز لائی صاحب ہے اب وہ لمی مطلب اننگ کھیڈیں گے اندر ہی بیٹھ کے۔ ابھی ان کی ضمانتاں والا جڑا سین سی نا، جڑا منٹ بعد زبان للتی جاتی سی، وہ والا سین مک جائے گا۔ اور چونکہ 15 دن میں تو ریمانڈ 15 دن کا رکھا تھا نا یہ جو ہے اپنا شہباز شریف گورنمنٹ نے، لیکن عمران خان چلا گیا عدالت چپائن، انہوں نے کیا جناب 15 دن کا کیوں ہے 3 مہینے کا ریمانڈ رہے گا۔ عمر عطا بندیال نے کہا بالکل 3 مہینے کا رہے گا۔ میرا لاڈلا کہہ رہا ہے اس طرح نہیں ہو سکتا، میں اپنی کسی صورت ناراضگی نہیں مول لے سکتا، لہٰذا سر 3 مہینے کر دیا گیا۔ تو بھائی 3 مہینے پرویز صاحب اگر جو آپ اب ریمانڈ کاٹیں گے اس میں جو سختیاں تکالیف آپ تک پہنچیں گی وہ ساری کی ساری عمران احمد خان نیازی کی اس پٹیشن کی وجہ سے ہوں گی، لہٰذا پائن چولیاں چک کے بد دعاواں اس بار جو ہے نا وہ عمران خان کو دینی ہے، دوجے پاس سے نہیں دینی ہے۔ انہوں نے 15 دن رکھا یہ سارا۔ بہرحال اب وہ 1 ارب سے زیادہ کی کرپشن ہے، 74 کروڑ روپے کی کچھ کرپشن جو ہے وہ میرا خیال ہے جو اب تک مجھے پتہ چلی ہیں 116 ترقیاتی اسکیموں کے اندر وہ ہے۔ پرویز لائی صاحب کے اکاؤنٹ میں گئے ہیں، مونسلے کے اکاؤنٹ میں، اکاؤنٹ ٹو اکاؤنٹ ٹرانسفر آنے ایکچولی پیسوں کی نا، یہ وہ ہے۔ ادروائز انیوا پیسے سنا تھا وہ کمائے گئے ہیں، اور بے تحاشا نوٹ اکٹھا کر کے جہاز چارٹر کرا کے بھر کے پائیے تو گیا۔ یہ جو ہے نا بتایا جاتا تھا، سچ ہے جھوٹ ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن گلاں یہ ضرور مارکیٹ کے اندر آئی ہیں۔ لیکن جس طرح چودھری مون سلائی نسیا ہوا ہے اور وہ چیزوں کا سامنا نہیں کر رہے، بڈھے پیو نو چھڑ گئے باہر آپ سکون ڈاٹ کم کر رہے ہیں، یہ لگتا یہ ہے کہ جیسے چودھری مون سلائی صاحب جو ہیں وہ واقعی کتنے نہ کتنے گلٹی ہیں۔ اب میں نے چھڑ کے نس گیا، کچھ ہو جائے یار، باپ باپ ہوتا ہے، آپ کو نہیں جانا چاہیے تھا۔ یہ ایک بہت ہی عجیب جو ہے نا اس سے تاثر پیدا ہوا ہے، جٹاں دے پتروں بھائن پیراں دے بھار پاؤ کی ہو گیا جی۔ لیکن بہرحال یہ ایک خبر تھی تو میں نے سوچا اس کو آپ کے ساتھ شیئر ضرور کر لیں۔ اب میں اس ٹویسٹ کی طرف آنے لگا ہوں۔ دیکھیں یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ عمران احمد خان نیازی صاحب نے سب سے زیادہ تنقید جو کی ہے، ویسے دے بھائن دے منہ جو آیا، جو او بھائی نے یعنی جو گل سامنے آ گئی نا، جو دماغ آ گئی، بھائی نے وہ اپنا تبصرہ بغیر سوچے سمجھے کرتا، جو منہ میں آیا وہ بک دیا والا لفظ میں بولنا نہیں چاہتا تھا، پر میں نے متبادل نہیں لبا یار، میں نے معذرت کر دے دیو، میں کیا کروں۔ خاص صاحب کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ویسے ہی الفاظ جو ہے نا ان کا چناؤ بہتر کرنا یا ایک سلجھے ہوئے الفاظ استعمال کرنا ذرا مشکل یا کام ہے گا، لیکن بہرحال خان صاحب نے جو کیا وہ کچھ ایسا ہی تھا۔ اچھا اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل کے اندر ہیں، اور اس میں کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے اب کہ الیکشن جو ہے وہ 8 فروری کو ہوگا۔ یہ میں آپ کو بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے ایک بار پھر چیک کیا پائن اطلاع یہ دیگر 8 فروری دی ہیں جی، بلکہ ایک بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے، انہوں نے کہا جی میری مارچ میں الیکشن کی جو اطلاع تھی وہ غلط ثابت ہو رہی ہے، اور اب تک کی اطلاع کے مطابق 8 فروری ہی وہ الیکشن کی ڈیٹ ہے۔ اور میں اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے یعنی میں گوہر بٹ اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے کوئی آر محسوس نہیں کرتا کہ وہ جو جرنلسٹ ہیں ان کے سورسز مجھ سے زیادہ ہیں، کیونکہ وہ اسلام آباد بیسڈ بھی ہیں اور بڑے بڑے یہ چینل دے پائن تبصرے بھی دیندے ہیں۔ میں حسن ایوب صاحب کی بات کر رہا ہوں، بڑے سیزنڈ قسم کے آدمی ہیں وہ، تو انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہوا ہے۔ اچھا اب میں آپ سے گزارش کروں کہ الیکشن تے پائن میں ڈیلے ڈلو ہوندا نظر نہیں آ رہا۔ لاہور کے اندر مسلم لیگ نون نے اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ باقاعدہ شروع کر دی، یعنی جو پارلیمنٹری بورڈ کا آج وہ ہوا ہے اجلاس ہوا ہے، اور اس اجلاس کے اندر میاں صاحب آئے، سب کے ساتھ میاں صاحب نے ہاتھ ملایا اور سب کے ساتھ ان کی کرسیوں پہ جا کے ملایا۔ اچھا یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو روایت ہے نا کہ جو لوگ آئے ہیں آپ کے گھر ان کی کرسیوں پہ جا کر ان سے ملنا،
یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ایسے کیا کرتی تھیں، پھر یہ جو میاں صاحبان بھی ایسے کرتے ہیں، خاص طور پہ میاں نواز شریف ایسے کرتے ہیں، پھر عمران خان صاحب جڑے نا وہ دوروں ہی آ کے بہندا بس اپنی گل کرے چلا جاتا، وہ بھائی صاحب سنجے دت ہی بنے رہتے ہر ویلے، وہ کسی کو زیادہ لفٹ نہیں کرواتے، لیکن یہ ایک فوٹیج جاری ہوئی ہے۔ اب اس میں لوگ جس طریقے سے مل رہے ہیں میاں نواز شریف کو، وہ ان لوگوں کے پر مبنی ہے نا سر، کہ آپ میاں نواز شریف سے ہاتھ ملاتے ہوئے کتنے کے چہرے کے اوپر آپ خوشامد لے کے آتے ہیں، یا کتنا آپ مینلی بیہیو کرتے ہیں، کتنا آپ ایک لیڈر کے طور پہ ملتے ہیں کہ میرا لیڈر ہے، اور بڑا فرق ہوتا ہے، میں بتا دوں، خوشامدی چہرے کے اندر ایک لیڈر کو ملتے ہوئے چہرے کے اندر، اور ایک مینلی بیہیو کرنے کے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ چہرے تاثرات داخل نے معذرت کے ساتھ اس پوری ویڈیو کے اندر مجھے جو ہے نا مینلی بیہیو کرتے ہوئے اور لیڈر کے ساتھ ملتے ہوئے لوگ کم لگے۔ خوشامدیوں کی اکثریت ہے، خطرناک ہوندی پائے، یاد رکھیے گا، خوش آمدیوں کی اکثریت جو ہوتی ہے نا۔ بہرحال اب یہ جو معاملہ ہے، مسلم لیگ نون جو ہے کہ الیکشن نہیں چاہتی تھی، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا بھی تاثر اب ختم ہو جائے گا، کیونکہ میں تو ڈے فرسٹ سے کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون لئی ایسا چنگا تو موقع کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا نا یار۔ اب دیکھیں نا عمران خان اندر، پیپل پارٹی پنجاب کوئی نہیں، آئی پی پی دے بیچارے دے کھ کنڈا نہیں، مرید کے جلسہ کیتا، پتہ نہیں کتوں پھاڑ تھاڑ کے بندے لے آندے، وہ بھی اٹھ کے چلے گئے، ٹھیک ہے، تو اوتے کو رہ گیا مشکل نہ 100-150 بندہ، انہوں نے خطاب کر کے ساری طریقے استحکام پارٹی واپس آ گئی، ٹھیک ہے۔ تو میں ایکچولی کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پنجاب کے اندر جو کہ پاکستان کی سیاست کا گڑھ ہے، ٹھیک ہے، یعنی 141 سیٹیں آنے پائے نا، 141 سیٹس، یہاں پر مسلم لیگ نون کے جو لیڈر ہیں میاں نواز شریف، ان کے مقابلے پہ کمپین چلانے والا بندہ ہی کوئی نہیں۔ کیا گوہر علی صاحب جو آئے ہیں یہ ان کے مقابلے پہ کمپین چلا سکتے ہیں؟ اب آپ خود اندازہ لگائیں، ایک پاسے گوہر علی گل کر رہے ہوئے، دوسرے پاسے نواز شریف گل کر رہے ہوئے، تسی کیوں سنو گے؟ ظاہر ہے نواز شریف کو سنیں گے، گوہر علی بیچارے نے جانتا بھی کوئی نہیں، لیکن میں تھوڑا سا جانتا ہوں، میں ان کی پہلے بتا چکا ہوں، پھر بتاؤں گا آپ کو۔ تو اب میاں نواز شریف کا راستہ روکنے کی یا ان کو بالکل فری فال دینے کی جو ہے نا اسٹریٹجی، اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ نے کوئی غور و خوض کیا یا نہیں کیا؟ لوکی تے کہہ رہے نے کیتا کہ پاجی ہے پالیسی جڑی نا اینوں ری تھنک کیتا گیا۔ میری اطلاعات کے مطابق ایسی کوئی بات اس طرف سے نہیں ہے، لیکن لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ مگر جو تحریک انصاف ہے اور پیپلز پارٹی ہے اور جماعت اسلامی ہے، اے پوائنٹ جڑا ٹریک ہے نا، یہ ضرور اس بات کے اوپر غور کر رہا ہے کہ پاجی اے جی انج کر کے آیا اور ریڑ کے سارا کچھ لے گیا تو پھر کی بنے گا؟ لہذا اس کو پولیٹیکل روکنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ ظاہر ہے سیاسی جماعتوں کا حق ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں جماعت اسلامی کے پاس تو بیچنے کو کچھ نہیں ہے، فرینکلی جماعت اسلامی والے جلسہ کر سکتے ہیں، اچھا جلسہ کیا انہوں نے، یہ جو فلسطین کے مارچ مورچ کیتے نے، چنگے جلسے کیتے نے، یہ مولانا فضل الرحمان نے لاڑکانہ میں بڑا زبردست جلسہ کیا ہے۔ فلسطین دے نام تے تسی بندے کٹھے کرنے کری جو، مدرسے جو بچے لے آگے باڑے ہیں بھائی جو، یہ جتنا جلسہ لاڑکانے میں کیا ہے انہوں نے، یہ سر مولانا فضل الرحمان اتنا جلسہ باقاعدہ صحرا کے اندر بھی کر سکتے ہیں۔ وہ ایک اوڑی بابا آندہ ہوندا طاہر القادری، وہ بھی سر اتنا جلسہ جتنا وہ 25-30 ہزار بچہ مدرسے پڑھتا پڑھاتا ہے، انہوں نے جتنے مرضی لے آ کے بہا کے جناب وہ نعرے نورے مارن گے اوڑی بابا دے تے اللہ اللہ خیری چل رہا۔ تو یہ وہ کر سکتی جماعت اسلامی بھی، لیکن بات ہے ووٹ بینک کی، بیلٹ پیپر پر پائن فیصلہ ہونا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ الیکشن ڈے کے اوپر آپ ریگنگ نہیں کر سکیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جناب 235 ووٹ نکلے ہیں ایک پولنگ اسٹیشن میں، سے فرض کرے ایک کینڈیڈیٹ کے، اور آپ دوسرے کے نکلے 35 سے، تسی 235 والے نوں فارغ کرا کے تے 35 والا جتا دیو، اس طرح نہیں ہوئے گا، یہ ہو نہیں سکے گا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا پولنگ ڈے شفاف رہے گا، یہ میں آپ کو ابھی بتا دوں۔ اب اس کو مینیج کرنے کے لیے کہ نواز شریف نو کیویں روکنا ہے، سر جو باتیں گفتگو ہو رہی ہے وہ میں آپ تک پہنچانے لگا ہوں۔ معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ نوٹ کریں تو پیپلز پارٹی کی جانب سے عمران خان کے اوپر جو حملہ جات ہے نا،
اور پی ٹی آئی کے اوپر جو حملہ جات ہیں جو کہ دیگر سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں، دو پارٹیاں نہیں کر رہی، یاد رکھیے گا، ایک جماعت اسلامی نہیں کر رہی، ایک پیپلز پارٹی نہیں کر رہی، نوٹ کریں اس بات کو۔ جنہیں آڈیو ویڈیو آ رہی ہیں نے عمران خان تو ریلیٹڈ یا ان کی پارٹی کے لوگوں کی، انہاں جو کوئی بندہ جواب نہیں دے رہے، کمنٹ نہیں کر رہا۔ پیپلز پارٹی تو پرنسپل اس بات پر سٹانس رکھتی ہے اپنا کہ ٹیلی فون کالز کو ٹیپ کرنے کا سلسلہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، غیر انسانی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات ایک بالکل اصول کی بات ہے، اس کو کوئی بندہ ڈینائی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ لیکن عمران خان نے بڑے دور کیا کہ آئیے سے میرے فون ٹیپ کر دو، مینوں کی فرق پیندا کری جائے، میں کہڑا کرپٹ ہاں۔ حالانکہ اب جڑے فون دی گلاں باہر آ رہی ہیں وہ کرپشن نہیں گی صرف، ٹھیک ہے، وہ جو پائندی مورل کرپشن دی کافی سارے قصے نے، وہ آپ نے سنا ہی ہوگا۔ پلیئر پوائنٹ والا مبینہ طور پر آئلہ ملک سے ریلیٹڈ گفتگو جو ہے وہ میں اب اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا اس وقت صرف پولیٹیکل بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو پولیٹیکل بات یہ ہے کہ سر پیپلز پارٹی کی طرف سے اس طرح کا کوئی حملہ چیئرمین پی ٹی آئی کے اوپر یا ان کی جماعت کے حوالے سے کوئی بات اب تک سامنے نہیں آئی۔ بلاول بھٹو زرداری ضرور یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کوئی رو رعایت نہ کریں، ٹھیک ہے، لیکن -9 مئی باقی سارے جو لوگ ہیں ان سے بات ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو 9 مئی میں بھی ملوث ہیں قانون کے مطابق آئیں اور فوجی عدالتوں میں مت جائیں، قانون کے مطابق آئیں، انصاف ہونا چاہیے۔ یہ بات بھی پی ٹی آئی کی فیور میں جاتی ہے اور اس بات کے حق میں جاتی ہے کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے درمیان آپس میں گٹ مٹ چل رہی۔ لاہور کی حد تک یہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ کچھ سیٹوں کے اوپر سیٹ ایڈجسٹمنٹ آلریڈی ایک کسی جگہ پہ طے ہو چکی ہے۔ مثلا گلبرگ میں جو سیٹ ہے شفقت موصف جہاں سے جیتے ہیں لاہور میں، یہ مسلم لیگ نون 2-3 بار یہ سیٹ ہار چکی ہے۔ یہ سیٹ جو ہے یہ اس بار سنا ہے کہ جماعت اسلامی کے لیاقت بلوچ یہاں سے کنٹیسٹ کریں گے اور پی ٹی آئی ان کے مقابلے میں کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کرے گی۔ جماعت اسلامی دی ایڈجسٹمنٹ انداز تھی۔ اب باقی جو ایریاز ہیں اس میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے سیٹ ایڈجسٹمنٹ چاہ رہی ہے اور تحریک انصاف بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ چاہ رہی ہے۔ تحریک انصاف کو کینڈیڈیٹ نہیں پہ لب دے کہ جو وہاں پر جا کے مقابلہ کر سکیں، اور پارلیمنٹ کے اندر نرم گوشہ رکھنے والی پارٹی چاہیے تاکہ جب تحریک انصاف کے 8-10-15-20 ایم این اے کھلو کے رلا پان نال ایک وڈی جماعت بھی کھلوتی ہوئے کہ یار زیادتی نہ کرو۔ یہ غلط بات ہے، ایسے نہ کریں۔ آپ کو یاد کریں بلاول بھٹو زرداری کا اس پہ بڑا زبردست سٹانس ہمیشہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کس طریقے سے نال بھاجی کہے گا زرداری بڑا اچھا ہے تو انہوں نے اتحاد کر لیا۔ عمران خان کیسے کہہ سکتا؟ انہیں تو پتہ نہیں کی کیا آیا ہے، زرداری چور ڈاکو پتہ نہیں کیا کہتے رہے، اب کس طرح کہہ سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے پہلا کہ عمران خان یو ٹرن لین لگیا بھائی نے سیکنڈ نہیں لاندا، وہ اسے منہ دے نال بھولے جے طریقے سے کہہ دے گا کہ یار زرداری صاحب تو اچھے ہیں، میری ذات پہ تنقید تو نہیں نہ کرتے، میرے نجی معاملہ میں تو نہیں آتے، اینی گل کہہ دے گا۔ وہ مقلدین نے کہنا واہ جیے زرداری جیے زرداری، اتنے شروع ہو جانا کام۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب چیئرمین پی ٹی آئی گوہر علی ہے، عمران احمد خان نیازی نہیں ہے، تو چیئرمین پی ٹی آئی کا فیصلہ ہوگا، وہ بلاول بھٹو کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر سکتے ہیں کہ ہم نے فلاں فلاں جگہ پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اگلی بات یہ ہے کہ گوہر علی یہ بات کیوں کریں گے؟ اب گوہر علی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی میں رہے ہیں اور آصف زرداری کی جاری کردہ ٹکٹ کے اوپر بھائی نے الیکشن میں کنٹیسٹ کیتا ہے، ذرا یہ بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر یہ اعتزاز احسن صاحب کے جونیئر ہیں، ان کی چیمبر میں کام کرتے رہے ہیں، اور اعتزاز احسن جو ہیں وہ پیپلز پارٹی اور یعنی عمران خان کے درمیان رابطے کا ایک ذریعہ بنے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو آصف زرداری صاحب ہیں وہ بھی اور بلاول بھٹو زرداری بھی، ساری پارٹی نے رل مل کے بہت کچھ گلاں گلاں کیتیاں
کہ جناب اعتزاز نو کر دیو، یہ کر دیو، وہ کر دیو. یہ پنجاب کے جن کے قائم مقام صدر ہیں رانا فروقہ ٹیرر ہے جی، یعنی رانا فروخ سعید صاحب، ان کو دوست ان کے فروقہ ٹیرر کہتے ہیں. تو وہ رانا فروخ سعید صاحب سمیت، لیکن چودھری اعتزاز احسن کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی ایکشن ان کی پارٹی نے نہیں لیا، اور ان کو پورا جو ہے نا ان کے ساتھ چھتر چھایا رکھی اور ہاتھوں لا کے رکھا. اب باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف سے اوکے کی رپورٹ ہے کہ ٹھیک ہے جی ساڈے حالات بہت خراب رہے تو گور علی صاحب تسی بلاول نہ بیٹھ کے تو پریس کانفرنس کھڑکا دینا اور چیزیں جو ہیں لیکن ذرا ایسے کر کے ہیں. اب پیپلز پارٹی کو اس کا فائدہ کیا ہے؟ پیپلز پارٹی کو فائدہ یہ ہے کہ ان کی سیٹس پنجاب میں بڑھ جائیں گی. پی ٹی آئی کا ووٹ بینک جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف گیا وہ ایک طریقے سے واپس آ سکتا ہے. پی ٹی آئی کو فائدہ یہ ہے کہ ان کی پارلیمنٹ کے اندر انہوں تو علاوہ بھی انہوں نے حق کی بولنے لئی ایک پارٹی باقاعدہ طور سے موجود ہوئے گی جو ان کے حق میں بات کرے گی، اور جو نواز شریف ہے اس کا راستہ روکا جا سکے گا، یعنی ان کو مکمل طور پہ ایک ہوتا ہے نا طاقتور وزیر اعظم وہ بڑھن تو روکا جا سکے گا. تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے یعنی پولیٹیکل جو ہے نا الائنمنٹ اس کو تھوڑا بہتر کرنے کے لیے ان سارے نکات کے اوپر سنجیدگی سے غور ہو رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ بس الیکشن شیڈول آن دی دیر ہے تو اس تو بعد اتنے کام بہت سپیڈ نال ہونا ہے اور پھر جلد ہی اعلانات متوقع ہیں. یہ ساری گفتگو ہے جو پائے نا باقاعدہ ہائی لیول کے اوپر ہو رہی ہے. اور میرے دیگر کسی انہاں برہمنا چو پہنچاتی کسی نے تو میں تہن پتا تہاڈا پھر ہے گا مخبر شودراں دا تے میں بھائی تہاڈے دیگر پہنچاتی ہے. اب آپ دوسرے درخواست یہ ہے کہ کمنٹ ضرور کریں مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ.